یہ میم ہو گئی۔ جی بس جی اسٹارٹ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی آج ہم لوگوں نے انشاءاللہ پڑھنا ہے، ہم نے بخاری مسلم کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے مستدرک حاکم اور ابن حبان اور ابن خزیمہ کے بارے میں پڑھا تھا، ان بکس کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ اور اب ہم المستخرجات کو دیکھیں گے۔ المستخرجات کیا ہوتی ہیں، کس کو کہتے ہیں، اور صحیحین پہ ان کا کیا وہ ہے۔ تو سب سے پہلے مستخرج کو آپ سمجھ لیں، ویسے تو انہوں نے آگے ڈیفینیشن بھی اس کی دی بھی ہے۔ المستخرج وہ ہوتا ہے جس میں یعنی کہ کوئی جو راوی ہوتا ہے، محدث جو ہوتا ہے، وہ اپنی سند سے یعنی اپنی چین سے وہ بیان کرے گا اس روایت کو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہیں وہ اپنی چین سے بیان کریں گے، لیکن جب مستخرج ہے وہ وہاں پہ اپنی چین سے بیان کرے گا جو بھی محدث، اور اس میں سے وہ بخاری امام مسلم کو اسکپ کرتا ہوا اوپر ان کے استاد تک ہی کسی طریقے سے پہنچے گا، یعنی کہ سند، اس کی بھی سند ان کی سند کے ساتھ جا کے مل جائے گی، تو اس کو کہتے ہیں مستخرج۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کی تعریف۔ مستخرج کا موضوع، مستخرج کی یہ صورت ہوتی ہے کہ کوئی مؤلف کتب احادیث میں سے کسی ایک کتاب کو لے کر اس میں مندرج احادیث کی تخریج اپنی اسناد سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم اگر کوئی یعنی کہ وہ کوئی حدیث یعنی کہ بیان کریں گے، وہ سند جو ہے وہ اپنی چین سے بیان کریں گے، مثلا عبداللہ بن یوسف، آگے اس طرح چلتے چلتے نافع عن ابن عمر، اس طرح کر کے وہ یعنی کہ بیان کریں گے۔ اب یہ جو دوسرے کے جو مؤلف ہے نا، یہ اپنی چین سے بیان کریں گے، لیکن یہ پھر جہاں بیچ میں اگر امام بخاری یا امام مسلم آ رہے ہیں ان کو اسکپ کر کے آگے تک اسی طرح جائیں گے، اور پھر آگے کوئی استاد جا کے اسی طرح اس سند میں جا کے مل جائے گا، جیسے کہ امام بخاری کی سند آگے چل رہی ہوگی نا، اسی طرح ان کی بھی جا کے آگے سند ان سے مل جائے گی آگے، تو اس کو کہتے ہیں مستخرج۔ تو اپنی کسی مندرج حدیث کی تخریج پر اپنی اسناد سے کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی چین ہوگی، آگے جا کے بے شک وہ مل جائے امام بخاری کی سند سے، لیکن اس کی اپنی ایک چین ہوگی جو اصل کی اسناد سے مختلف ہوتی ہے۔ اب جو اصل ہوگی نا، اصل جو ایک ہوتی ہے نا جانون، اس کے اسناد سے وہ تھوڑی سی چینج ہوگی، مختلف ہوتی ہے۔ پھر دونوں کو اسنادی سلسلے اصل کتاب کے مؤلف کے شیخ یا اس سے اوپر جا کر یکجا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اوپر جا کے پھر وہ شیخ جو ہوں گے، جو امام بخاری کے کوئی استاد ہوں گے یا امام مسلم کے استاد ہوں گے، وہاں جا کے اس مؤلف کی بھی سند ایک مل جائے گی، جہاں یہ بیان کرتے کرتے جا رہے ہوں گے تو وہاں جا کے ان کی بھی سند مل جائے گی، وہاں امام بخاری کی بھی سند وہاں پہ جا کے مل رہی ہوگی، تو وہاں پہ جا کے یکجا ہو جائے گی، لیکن ان کی چین اپنی ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں مستخرج۔ مستخرج کا موضوع اب کیا ہے؟ صحیحین۔ صحیحین پر مستخرجات میں سب سے زیادہ مشہور حسب ذیل 3 کتابیں ہیں۔ کون کون سی کتابیں ہیں مستخرجات کے پر؟ سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ ہے المستخرج لابی بکر الاسماعیلی علی البخاری۔ سب سے پہلی جو کتاب ہے ابی بکر اسماعیلی کی ہے، جنہوں نے صحیح بخاری پر نکالی ہے، صحیح بخاری پر۔ اب اس میں کیا ہے کہ صحیح بخاری پہ انہوں نے کیا یعنی کہ یہ مستخرجات نکالی کہ انہوں نے اپنی یعنی کہ چین سے بیان کی ہوں گی اس پہ، اور آگے جا کے وہ صحیح بخاری کی سند کے ساتھ جا کے مل رہی ہوں گی۔ اچھا، دوسری کس کی ہے؟ انہوں نے صحیح بخاری پر کی ہے ابی بکر اسماعیلی نے۔ دوسری کون سی ہے؟ مستخرج لابی عوانۃ الاسفرانی علی مسلم۔ دوسری جو ہے وہ المستخرج ابی عوانہ کی ہے، اور یہ صحیح مسلم پر ہے، اور یہ سب سے زیادہ مشہور ہے ابی عوانہ کی کتاب، یہ یاد رکھ لیں، یہ میں پوچھ بھی سکتی ہوں کہ مستخرجات میں سے سب سے زیادہ مشہور بک کون سی ہے، تو یہ آپ لوگ کے سوالوں میں بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ سب سے مشہور کتاب جو ہے مستخرجات میں وہ ابی عوانہ کی ہے، جو کہ صحیح مسلم پر ہے۔ اچھا، تیسری کتاب ہے وہ کون سی؟ المستخرج لابی نعیم الاصبہانی علی کل منہما، اور تیسری جو کتاب ہے وہ ابو نعیم اصفہانی کی مستخرج ہے، جو کہ دونوں ان کے بخاری مسلم دونوں پر ہے۔ یاد رکھیں، ابی بکر اسماعیلی کی صرف بخاری پر ہے، اور ابی عوانہ کی صحیح مسلم پر ہے، اور یہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اور تیسری جو مستخرج ابی نعیم اصبہانی کی ہے وہ بخاری مسلم دونوں پر ہے۔ اچھا، اب آگے ایک سوال ہے کہ آیا مستخرجات کے مؤلفین نے الفاظ حدیث میں صحیحین کی موافقت کا التزام کیا ہے کہ نہیں؟
یعنی کہ مستخرجات کے جو مؤلف ہیں، یعنی کہ جو مستخرجات لکھ رہے ہیں اپنی چین سے وہ بیان کریں گے، کیا انہوں نے ایز اٹ از جس طرح امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اس میں کتابوں میں یعنی کہ الفاظ نقل کیے ہیں متن وغیرہ کے، کیا ایز اٹ از انہوں نے بھی ایسا التزام کیا، کیا انہوں نے بھی ایسا ہی یعنی کہ مؤلف نے کیا ہے؟ تو جواب یہ کہ ان مؤلفین نے ایسا نہیں کیا، ان مؤلفین نے ایسا نہیں کیا، یعنی کہ ایز اٹ از اس طرح نہیں کیا۔ یہ حضرات تو صرف ان الفاظ کی روایت کرتے ہیں جو انہیں ان کے شیوخ سے پہنچے ہیں۔ فرق یہ دیکھیں یہ ہے، فرق یہ، حالانکہ وہ حدیثیں وہی بیان ہو رہی ہوں گی، لیکن بس فرق کیا ہوگا، یہ اپنی چین سے بیان کریں گے اور جو ان کے شیوخ نے الفاظ بیان کیے ہوں گے یہ وہ والی نقل کریں گے، اور امام بخاری اور امام مسلم نے جو اپنے شیوخ سے سنیں گے وہ نقل کریں گے، وہ نقل کیے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کیا، یہ حضرات تو جو انہوں نے اپنے شیخ سے جو الفاظ سنے ہوں گے نا وہ یہاں پہ نقل کیے ہیں۔ اس لیے بعض الفاظ میں قدر اختلاف و توافت پایا جاتا ہے، یعنی کہ فرق پایا جاتا ہے، یعنی کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں یا بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی اکثر مختلف ہوں گے ان کے یعنی کہ صحیح بخاری کے متن وغیرہ سے، حدیث کے الفاظوں سے۔ اچھا، پھر قدیم مؤلفین جو پہلے مؤلفین تھے مثلاً بہقی اور بغوی وغیرہ وغیرہما، انہوں نے اپنی مستقل تصانیف میں حدیث کی تخریج کرتے ہوئے یہ فقرہ لکھ جاتے ہیں۔ کیا فقرہ لکھ جاتے ہیں؟ بخاری نے یہ حدیث روایت کی، یا اس حدیث کی روایت مسلم نے کی ہے، جبکہ بعض احادیث میں الفاظ و معنی دونوں لحاظ سے فرق موجود ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے والے جو مؤلفین ہیں بہقی اور بغوی وغیرہ، وہ اپنی جو انہوں نے اپنی کتابیں جو انہوں نے تصنیف کی ہیں ان میں حدیث کی تخریج کرتے ہوئے یہ فقرہ لکھ جاتے ہیں کہ بخاری نے اس کو ایسے روایت کیا اور مسلم نے اس کو ایسے روایت کیا، حالانکہ جو الفاظ ہیں وہ تو مل نہیں رہے ہوتے، ان کے الفاظ کچھ اور ہوتی ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر یہ کیوں لکھتے ہیں کہ اس کو بخاری اور مسلم نے اس طرح روایت کیا ہے؟ ایسے موقع پر اب پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہوتی ہے اس فقرے کو لکھنے سے۔ ایسے موقع پر ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بخاری اور مسلم نے اصل حدیث کی روایت کی، یعنی کہ جو اصل ہے نا اس کی جو ہم بیان کر رہے ہیں، اب اس کی اصل جو ہے نا وہ آپ کو بخاری مسلم میں ملے گی۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ فقرہ وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم جو یہاں پہ لکھ رہے ہیں، ہم جو الفاظ یہاں پہ نقل کر رہے ہیں وہ قدرے مختلف ہیں، اپنے شیوخ سے انہوں نے سنے ہوں گے، لیکن جو اس کی اصل، جو اس کی اتھینٹک جو اس کی روایت ہے وہ آپ کو صحیح بخاری مسلم میں ملے گی، اس لیے یہ فقرہ لکھتے ہیں کہ اس کو مسلم نے روایت کیا یا اس کو بخاری نے روایت کیا۔ تیسرا سوال ہے، آئے جائز ہے کہ ہم کسی مستخرج سے کوئی حدیث نقل کریں اور اس کی نسبت بخاری اور مسلم کی طرف کر دیں؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مستخرج ہو، ہمارے سامنے ہو، اور ہم اس میں سے کوئی حدیث نقل کریں اور ہم بالکل سمپل یہ لکھ دیں کہ یہ جو ہے بخاری اور مسلم کی طرف سے ہے یا بخاری اور مسلم، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو گزشتہ بحث کی بنیاد پر کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مستخرجات یا مذکورہ بالا کتب میں سے کوئی حدیث نقل کرتے ہوئے یہ کہے کہ اسے امام بخاری یا امام مسلم نے روایت کیا۔ اس بات کو سمجھے دوبارہ، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی مستخرج سے کوئی حدیث دیکھتے ہیں، کوئی کتاب سے، تو حالانکہ وہ امام بخاری اور امام مسلم کی ہی مستخرج ہوگی نا، جیسے کہ اگر ہمارے پاس ابھی عوانہ کی آ جاتی ہے یہ والی، اور ہم اس میں سے کوئی حدیث ہم لوگ لکھتے ہیں دیکھتے ہیں، تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں ہاں اس کو امام مسلم نے اس طرح روایت کیا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ بحث کی بنیاد پہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مستخرجات یا مذکورہ بالا کتب سے کوئی حدیث نقل کرے کہ یہ کہے کہ اسے امام بخاری یا امام مسلم نے روایت کی، نہیں کہ ڈائریکٹ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے ان کو۔ ہاں، اس کے لیے انہوں نے دو صورتیں بتائی ہیں کہ آپ کن دو صورتوں میں پھر آپ ان کی طرف نسبت کریں گے۔ اگر آپ مستخرج سے دیکھیں گے تو آپ کس طرح پھر آپ دو صورتوں میں آپ ان کی طرف نسبت کر سکتے ہیں؟ وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی صورت تو یہ ہوگی کہ اس نقل کردہ حدیث کا بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث سے مقابلہ کر کے تحقیق کر لے، پھر اس کے بعد یکسانیت کی صورت میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے امام بخاری یا امام مسلم نے روایت کیا۔ مترجم، یعنی کہ آپ کس صورت میں کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو مستخرج سے کوئی حدیث نظر آتی ہے، آپ کو پھر اصل جو نسخہ ہے نا امام بخاری کا، صحیح بخاری کھولنی پڑے گی، صحیح بخاری میں آپ کو وہ حدیث جا کے ڈھونڈنی پڑے گی جو حدیث کا آپ نے دیکھی ہے۔ اگر تو وہ حدیث آپ کو مین و عین اسی طرح پائی جا رہی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں اس کو امام بخاری نے اس طرح یا امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ مستخرج کے مصنف
یعنی کہ مستخرج کے مصنف یا مذکورہ بالا کتب میں سے کسی ایک کے مؤلف نے اس حدیث کی روایت کے بعد لکھا ہو کہ بخاری یا مسلم نے اس حدیث کی تخریج میرے یعنی صاحب مستخرج مصنف کتاب کے الفاظ میں کی ہے، تو ایسی صورت میں ناقل حدیث کے لیے اس کی نسبت شیخین کی طرف کرنا جائز ہوگا۔ دوسری صورت وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جو مؤلف ہے کتاب کا وہ خود کہیں لکھ دے کہ یہ جو ہے یہ حدیث کی روایت کے بعد یعنی کہ لکھا ہو کہ بخاری مسلم نے اس کی حدیث کی تخریج یعنی صاحب استخراج مصنف کی کتاب کے الفاظ کی طرح ہے، تو پھر وہ اس طرح کر سکتا ہے اگر مستخرج والے کتاب نے خود لکھی ہو۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں نسبت کر سکتے، آپ کو بخاری صحیح مسلم کھولنی پڑے گی، آپ کو وہ حدیث دیکھنی پڑے گی کہ الفاظ ایسی ہیں ایک بات، اور اگر پھر یا تو آپ پھر آپ نسبت کر سکتے ہیں ہاں کہ امام بخاری نے اس کو ایسے یعنی کہ روایت کیا یا امام مسلم نے اس کو ایسے کیا۔ دوسری صورت کیا ہے، یا وہ صاحب مستخرج جس کی آپ نے کتاب کھولی بھی ہے وہ خود نیچے لکھ دے کہ ہاں اس کو امام بخاری نے اسی طرح تخریج کی جس طرح کہ میں نے اس کی تخریج کی ہے، تو پھر آپ کے لیے کہنا صحیح ہوگا۔ یہ دو صورتوں کے علاوہ آپ اس طرح ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ مستخرج اٹھا کے آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جی یہ امام بخاری امام صحیح مسلم نے روایت کی، الا یہ کہ دو صورتیں اگر ہوں گی آپ کو کتاب اٹھانی ہوگی اصل نسخہ اس سے جا کے آپ کو ملانا ہوگا، دوسرا یا پھر یہ کتاب والے نے خود لکھا ہو کہ ہمیں یہ تخریج جو ہے اسی طرح امام بخاری اس طرح انہوں نے بھی اسی طرح کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب صحیحین پر مستخرجات کے فوائد کیا ہے؟ صحیحین آپ کو پتہ ہے نا، بخاری اور مسلم کو صحیحین کہتے ہیں۔ صحیحین پر مستخرجات کے فوائد کیا ہیں؟ یہ جو مستخرجات نکالی جاتی ہیں یعنی کہ جو راوی جو ہے اپنی چین سے جو بیان کرتے ہیں، اپنی سند کو اپنی چین سے جو بیان کرتے ہیں، اب اس کے فوائد کیا ہے؟ ہمیں سند تو ہمیں ایک ملی بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہمیں ملی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں بھی ملی ہے، پھر مزید یہ جو مستخرجات میں جو محدثین ہیں انہوں نے اپنی اپنی جو چین سے اپنی انہوں نے سندیں بیان کی ہیں، آخر اس کے فوائد کیا ہے؟ اب فوائد نمبر 1 اس کا ہے کہ صحیح ہے، ان پر مستخرجات کے تقریباً 10 فائدے ہیں جن کا ذکر سیوطی نے تدریب الرائے میں کیا ہے، ان میں سے چند اہم ترین فوائد کا تذکرہ حسب ذیل ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اسناد کی بلندی، اس لیے کہ اگر مستخرج کا مصنف کوئی حدیث امام بخاری کے واسطے سے روایت کرے گا تو اس کی روایت میں واسطوں کی تعداد سے اپنے مستخرج کی روایت کے واسطوں سے کم ہوگی، اسی طرح وسائد کی کمی کی بنا پر سند بلند ہو جائے گی۔ اچھا یہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں اگر تو یہ اگر یہ امام بخاری کے اس سے کرے گا، امام بخاری اگر اپنی یہ چین میں امام بخاری کا بھی ذکر کرے گا تو اس میں اس کی واسطوں کی جو تعداد ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اگر یہ امام بخاری کو اسکپ کرے گا تو اس کی جو ہے اسناد جو ہے اس کا ایک واسطہ کم ہو جائے گا نا، اور اس کی جو سند ہے وہ ڈائریکٹ ہو جائے گی، وہ اوپر لیول پر چلی جائے گی۔ اچھا وہ سند کی بلندی ہو جائے گی۔ اچھا دوسری کیا ہے؟ صحیح احادیث کے الفاظ میں اضافہ، بعض احادیث میں زائد الفاظ اور تتمے ہوتے ہیں، پلیز یہ مائک میوٹ کیجئے، اس کا ہے صحیح احادیث کے الفاظ میں اضافہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ بعض احادیث میں زائد الفاظ اور تتمے ہوتے ہیں جن کا اظہار مستخرج کے روایت کے اندر ہو جاتا ہے۔ اچھا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے مختصر ایک چیز کو بیان کیا ہوتا ہے، بس باب کے ساتھ تھوڑا سا جو اس کا وہ ملا تو مختصر اس کو بیان کیا ہوتا ہے۔ مستخرج کے جو ہے مصنف وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو کھول کے زیادہ بڑی کر کے متن زیادہ کھول کے واضح کر کے بڑا جو ہے بڑا زیادہ تفصیل والا اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے امام بخاری نے بعض اوقات مختصر بیان کیا ہوا ہوتا ہے اور یہ اس کو زیادہ کھول کے یا بات کو کھول کے یا تفصیل سے لمبا بیان کر دیتے ہیں، تو الفاظ کا اضافہ ہو جاتا ہے، یہ فائدہ یہ پتہ بھی چل جاتا ہے اسے۔ نمبر 3 کثرت ترک، یعنی ایک سے زائد سلسلہ اسناد کی بنا پر قوت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں امام بخاری اور امام مسلم سے تو ہمیں ایک ایک سند کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ سند ہے، یہ اس چین سے یہ روایت یوں یوں ہوتے یہ یوں پہنچی ہے، لیکن مستخرج میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں مزید سندوں کے بارے میں بھی، مزید اسناد کے بارے میں اچھا اس چین سے بھی یہ روایت یوں آئی ہے، اچھا اس کڑی سے بھی یہ روایت یوں آئی ہے کہ ان یزید ان خالد اچھا اس راوی اس سے بھی آئی ہے۔ اگر مثلا امام بخاری کی چین میں یوں آ رہا ہوگا ان عبداللہ بن یوسف اور آگے ان نافع ان مالک ان ابن عمر، اس طرح کر کے آ رہا ہوگا، اس طرح کر کے آ رہا ہوگا تو آگے یہ کیا ہوگا، ان کی سند میں جو جا کے ہوگا وہ ان کی دوسری کسی سند سے ہمیں مل جائے گی کہ ان خالد ان یزید ان خالد، اور اس طرح میں یہ آپ کو مثال دے رہی ہوں ویسے کہ ان مجاہد ایسے ایسے کر کے
تو یہ ہمیں سندیں زیادہ مل گئی نا، کہ ایک سند ہمیں وہ پتہ لگی، اچھا اس سند سے روایت ہمارے پاس پہنچی، اچھا مستخرج میں ہمیں اب یہ پتہ لگی کہ یہ اس سند سے بھی یہ روایت یوں آ رہی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں کثرت ترک، ہمیں اسناد کا زیادہ سے زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس حدیث کی جو، اب جب ہم حدیث کی تخریج کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہی تو پتہ چلتا ہے کتنی اس کے ترک ہے، کتنی اس کی اسناد ہے، کہاں کہاں سے ہے، کس کس میں اس کی اسناد ہے۔ تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں زیادہ اسناد کا پتہ چل جاتا ہے، یہ روایت کتنی اسناد، یعنی کہ کتنے اس سے چین سے ہوئی ہے، کتنی اس کی اسناد ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کثرت ترک سے؟ پھر احادیث کے اختلاف کے موقع پر کثرت ترک والی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پھر جس کے الفاظ زیادہ آ رہے ہوں گے جس حدیث میں، پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، حدیثیں تو صحیح آ رہی ہوتی لیکن تعارض آ جاتا ہے، تطبیق آ جاتی ہے، دو حدیثیں آپس میں ٹکرانے لگ جاتی ہوتی دونوں صحیح ہیں، پھر اس کو کیسے جج کرنا ہوتا ہے؟ پھر جس کے الفاظ جس حدیثوں میں زیادہ، جس سند و ترکوں میں زیادہ استعمال ہوئے ہوتے ہیں نا، جس میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے زیادہ کثرت ان کے زیادہ اسناد سے، کہ اگر ٹکراؤ ہو جائے آپس میں دو حدیثوں کا تو پھر ہم نے اس کو کیسے اس کو جج کرنا ہے اور کیسے اس کو ترجیح دینی ہے، کس طرح سے حدیث کو۔ اچھا پھر اس کے بعد ہے، بس آپ لوگ کا سبق یہیں تک تھا آج، آگے شیخین کی روایت کردہ حدیث، یہ نیا ٹاپک شروع ہوگا، پھر ہم لوگ مراتب الصحیح بھی اسی میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نے پڑھا ہے مستخرج، اور مستخرج اسے کہتے ہیں جس میں جو راوی ہے وہ اپنی چین سے اس کو سند کو، یعنی کہ حدیث کو روایت کرتا ہے، سند بیان کرتا ہے۔ اور مستخرجات جو ہیں وہ تین ہیں مشہور، ایک ابی بکر اسماعیلی کی، انہوں نے بخاری پر کی ہوئی ہے، ایک ابی عوانہ اسفرائینی کی ہے، وہ مسلم پر ہے، اور یہی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اور مستخرج لابی نعیم اصبہانی کی، انہوں نے ان دونوں پہ کی ہوئی ہے، صحیح بخاری پہ، یعنی کہ انہوں نے اپنی یعنی کہ چین لے کر آئے ہیں ان کتابوں میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انہوں نے اپنے اپنے جو شیوخ سے کی ہے۔ اب جب مستخرج یہ لکھی ہیں، ابھی عوانہ نے لکھی ہیں، اور یہ ابھی اس میں انہوں نے اپنی اپنی چین سے روایت کی، اور آگے جا کے مل پھر وہ وہیں پہ جاتی ہے سند، کوئی نہ کوئی جا کے آگے کسی کا شیخ، کسی کا استاد یا جو بھی ہے شاگرد وغیرہ، وہ جا کے یکجا ہو جاتے ہیں سارے۔ اور پھر ایز اٹ از الفاظ ہونا اس طرح ضروری نہیں ہے، التزام جو مستخرج ہے کہ ان کے الفاظ بھی ایسے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور جہاں یہاں یہ کہا جائے گا کہ امام بخاری امام مسلم نے اس کو روایت کیا، تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل وہاں موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کی اصل موجود ہے، یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے اگر یہ فقرہ لکھا ہو۔ جی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی میم، ایک دفعہ دوبارہ خود سے بھی پڑھیں گے تو پھر بہتر ہو جائے گا۔ جی جی چلیں، پھر آپ پوچھ بھی لیجیے گا، میرا نمبر بھی آپ لوگ رکھ لیا کریں، سمینہ سسٹر کے پاس میرا نمبر ہوتا ہے، یا ایڈمن سے لے لیں آپ، تو آپ کو پرسنل میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ وائس میسج میرے لیے چھوڑ دیا کریں، میں آپ لوگوں کو اس میں بتا دیا کروں گی انشاءاللہ۔ جی میم۔ آپ لوگ کے ایگزامس کب تک ہیں انشاءاللہ؟ میم اب آج 15th لیکچر ہے نا، یہ والا 15th لیکچرز کا ویک ہے، تو 19 ٹھیک، لیکچر کے بعد ہونے ہیں ایگزام۔ صحیح، 16 17 18 4 رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس میں میں تھوڑا زیادہ کرواؤں گی آپ لوگ۔ میم وہ آپ وہ پیچھے سے ایک بار ڈسکس کر لینا، آپ نے کہا ٹھیک تھا ہے، اس ویک جی میں جی میں اورل جی ٹیسٹ لے لوں جی گی یا پوچھ لوں جی گی، بالکل، ڈسکشن سے میم چلیں سمجھ مجھے، آ جاتا ہے۔ جی جی چلیں، مجھے آپ لوگ تواتر کی ذرا شرائط تو بتائیں، کوئی کون بتائے گا مجھے؟ آپ نیم بولیں گے اس طرح پہ سارے اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں جس کا نام آپ لیتی ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں پھر نام ہی لے لیتی ہوں، مریم۔ مریم آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ افتح اللہ کتاب، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک آن کر لیجیے، افتح اللہ کتاب۔ بشرا آپ بتانا چاہیں گی؟ جی میم، خبر متواتر چلیں، میں ایک تو راوی بڑی تعداد میں ہوں اور کم از کم 10 راوی ہوں،
اور جی یہ راویوں کی تعداد ہر طبقے میں ہونی ضروری ہے، اور ٹھیک جو روایت ہو اسے بتانے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ اتنی بڑی تعداد کسی جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اور تیسرا صحیح یہ کہ راویوں نے اس خبر یا حدیث کو نا حواس ظاہری سے حاصل کیا ہو، جیسے وہ کہے کہ میں نے سنا تھا، میں نے دیکھا تھا، یا میں نے ہاتھ لگایا تھا، ایسے حواس ظاہری سے انہیں انفارمیشن ملی ہو اس حدیث کی۔ صحیح ٹھیک۔ اچھا اس کا حکم کیا ہے پھر؟ متواتر کا حکم کیا ہوگا؟ یہ یقینی فائدہ دے گا یا کنفرم ہوگا اس کا فائدہ، یا پھر تھوڑا ڈاؤٹ ہوگا؟ کنفرم، کنفرم میم، کنفرم، قطعی ہوگا۔ متواتر ٹھیک ہے۔ متواتر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، کون کون سی؟ لفظی اور معنوی۔ ٹھیک لفظی سے مراد یہ ہے کہ ورڈز بھی وہی ہونا، ورڈز بھی جی وہی ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ویسے ہی ہمارے پاس پہنچے، جی اور معنوی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پر ایک چیز کو بیان فرمایا ہو، تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر الفاظ تو تبدیل ہوئے ہوں گے نا۔ کہیں آپ صلی صحیح اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کو اور ورڈز میں بتایا، پھر دوسرے میں اور ورڈز میں بتایا، تو ان کا مطلب سیم تھا لیکن ورڈز چینج ہے۔ ٹھیک۔ چلیں سمینہ سسٹر، آپ بتانا چاہیں مشہور کی کیا تعریف ہے؟ مشہور کسے کہتے ہیں اصطلاحاً؟ سمیرہ سسٹر آپ بتا دیں اگر آپ میری آواز سن رہی ہیں۔ جی میم، جس میں ہر طبقے میں تین سے زائد راوی ہو، تقریباً 3 راوی ہو، وہ مشہور ہے۔ لیکن ان کی جو تعداد ہے وہ تواتر کو نہ پہنچے، حد جو ہے نا۔ متواتر میں 10 تو ہونے چاہیے، اور مشہور میں جو 3 راوی ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سمیرہ سسٹر، میرا اب آپ سے سوال ہے کہ اگر 3 سے کم راوی ہو جائیں تو پھر وہ عزیز میں آ جائے گی، 2 ہوتے ہیں عزیز میں، جی 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 جی، پھر وہ کس میں آ جائے گی؟ عزیز میں آ جائے گی، عزیز میں۔ اور اگر ایک ہو جائے تو غریب میں آ جائے گی، ایک ہو جائے گی تو وہ غریب میں ہو جائے گی، صحیح بات ہے۔ غریب میں۔ اچھا کیا کہتے ہیں، غریب کی کتنی قسمیں ہیں؟ غریب کی 2 اقسام ہے میرا خیال ہے، غریب نسبی اور غریب مطلق۔ جی، غریب مطلق اور غریب نسبی۔ غریب مطلق میں جس میں اصل سند میں غرابت پائی جاتی ہے، اور غریب نسبی جس کے شروع میں تو غرابت پائی جائے گی، یعنی کہ شروع میں 1 سے زائد راوی ہوں گے لیکن درمیان میں آ کے غرابت پائی جائے گی جی نسبی میں، درمیان میں پھر کیا ہوگا؟ ہاں، جس میں غرابت سند کے درمیان میں ہوگی، اس کو اصل سند میں سے 1 سے زیادہ راوی روایت کریں۔ ٹھیک روایت ہے، کرے گا جی۔ صحیح ہے۔ اچھا صحیح احادیث مقبول کی کیا شرائط ہے صحیح حدیث کی؟ یہ کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں میم، یہاں تک تھا، غریب تک۔ بس غریب تک ہی تھا؟ چلیں ٹھیک جی ہے۔ آگے، اب آپ لوگوں نے پھر نیکسٹ آگے، اس میں نا یہ صحیح کو پڑھ کے آنا ہے سارا آپ نے۔ جی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح کی ساری شرائط آپ نے پڑھ کے آنی ہے کہ صحیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو، اسے روایت کرنے والے راوی اول تاخر عادل ضابط ہو، وہ شاذ اور معلول نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے صحیح بخاری کے بارے میں پڑھ کے آنا ہے۔ تو میں اس میں سے بیچ میں سے تھوڑے سے سوال لے لوں گی کہ صحیح اور یعنی کہ چھوٹے یہ سوال پوچھ سکتی ہوں کہ قرآن پاک کے بعد روئے زمین پر کون سی کتابیں ہیں جو زیادہ صحیح ہیں، تو وہ میں آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر میں آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں سوال اگلا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ویسے دونوں صحیح ہیں، لیکن زیادہ کون سی صحیح ہے؟ زیادہ کون سی، یعنی کہ ایہما اصح، دونوں میں سے زیادہ صحیح کون سی ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے ان سوالوں کی نا تیاری کر کے آنی ہے آپ لوگوں نے۔ اچھا پھر میں نے آپ لوگوں سے یہ سوال بھی پوچھنا ہے، کیا ان سے صحیح حدیث کی تھوڑی یا زیادہ مقدار رہ گئی ہے؟ کیا انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے دونوں نے اپنے اس میں ساری جتنی روایت تھی وہ ساری کیا کہتے ہیں نقل کی ہیں، اور کوئی یا تھوڑی رہ گئی ہیں، کیا ہے؟ تو پھر آپ نے اس کا سارا یعنی کہ مجھے جواب بتانا ہے کہ نہیں ان سے ایک بڑی مقدار رہ گئی ہے، بس یعنی کہ امام بخاری سے جو منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زیادہ صحیح حدیث چھوڑ دی ہیں،
تو یہ آپ نے ان کا پورا مجھے کال بھی سنانا ہے. ٹھیک ہے میم. اور اس کے علاوہ پھر میں نے آپ سے مزید پوچھنا ہے کہ پھر اس کے بعد کون سی کتابیں ہیں. پھر آپ نے بتانا ہے کہ مستدرک حاکم ہے اور صحیح ابن خزیمہ ہے اور صحیح ابن حبان ہے. اور میں نے ان تینوں میں سے میرے خیال سے آپ کو شاید بتائی بھی تھی کہ کون سی جو ہے وہ زیادہ صحیح آتی ہے. صحیح ابن حبان تھی شاید. صحیح ابن خزیمہ. نہیں صحیح ابن، ہاں شاید ایک، جی صحیح میرے ابن خیال خزیمہ میں تھی. صحیح ابن جی خزیمہ. جی صحیح ابن خزیمہ تھی. صحیح ابن خزیمہ تھی. سب سے پہلے پر مستدرک حاکم آتی ہے. مستدرک حاکم میں کیا ہے؟ مستدرک حاکم میں انہوں نے کی تو ہیں یعنی کہ روایت وغیرہ صحیح بخاری مسلم کی شرطوں پر، لیکن انہوں نے موضوع روایت بھی اس میں یعنی کہ تھوڑی سی اس میں آ گئی ہیں، موضوع روایت بھی ان کی آ گئی ہیں. تو یہ تھوڑے سے تساہل تھے، تھوڑی سی یعنی کہ نرمی رکھتے تھے زیادہ. اچھا، اس کے بعد صحیح ابن بان ہے اور تیسری صحیح ابن خزیمہ ہے. پھر میں مستخرجات پوچھوں گی. مستخرجات آپ نے تینوں کے مجھے نام بتانے ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ مستخرجات میں جو سب سے مشہور کتاب کون سی ہے، وہ آپ نے بتانی ہے. کہ مستخرجات میں سب سے جو مشہور کتاب وہ المستخرج لابی عوانۃ الاسفرائینی علی مسلم، یعنی کہ ابو عوانہ کی صحیح مسلم پر ہے. یہ کچھ سوال میں نے آپ کو پہلے بتا دیے ہیں اور یہ آپ لوگوں نے اس کی تیاری کر کے آنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ میم. جی آپ میم ہر کلاس کے انشاءاللہ. بعد میں میم کوشچن پوچھ لیا کریں، پھر ہمیں یاد رہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ نہیں پوچھ لیا کروں گی. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ لوگوں نے صحیح کی ساری شرائط پڑھ کر آنی ہے. کون سی حدیث میں شرائط ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی. اور ان کی اقسام بھی آپ نے پڑھ کے آنی ہے کہ صحیح یعنی کہ اس کی صحیح اور حسن کی جو آگے دو فرعی اقسام تھی، صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لغیرہ ہی. یہ بھی آپ نے یاد کر کے آنے ان کے نام. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.